اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کی ذمہ داری کے اعتبار سے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی یعنی کفار اور پتھر یعنی بت ہیں۔ لہٰذا یہاں ایمان والوں سے خطاب فرماتے ہوئے اس ذمہ داری کی ضرورت کو بیان کیا گیا۔ لہٰذا والدین کو یہ احساس کرنا چاہیے کہ اگر وہ اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں ناکام ہوئے اور دینی اعتبار سے بچوں کی تربیت انہوں نے نہ کی اور اس چیز کو اہمیت نہ دی، تو کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دہی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کے عذاب کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اولاد بھی شکایت کرے کہ انہوں نے ہی ہمیں اس راستے پر ڈالا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے مقامات پر اور خود قرآن عظیم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم ارشاد فرمایا۔ اسی طرح سے حضور نے یہ بھی فرمایا کہ تم ضرور نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے ظالموں کو تم پر مسلط کر دے گا، پھر تمہارے نیک لوگ دعا کریں گے اور ان کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ یوں ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو، اور 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ، یعنی دیندار اسے بنانا لازم ہے، سختی کر کے بھی ایسا کرنا ضروری ہوگا۔ اور ان کے بچوں کے یعنی بہن بھائیوں کے بستروں کو جدا کر دو، یعنی آپ اطراف کی سراؤنڈنگز کو بھی پاکیزہ رکھنا اور ایسا ماحول فراہم کرنا کہ بچہ جو ہے وہ کسی بھی طرز پر کسی بھی ماحول کی وجہ سے بے راہ روی کا شکار نہ ہو، یہ لازم اور ضروری ہے۔ لہٰذا اس اہمیت کو سمجھنا چاہیے اور اس اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس گرفت کے پہلو کو سمجھتے ہوئے انسان کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ اگر وہ یہ فکر کرے گا تو نہ صرف دنیا میں اسے راحت نصیب ہوگی، اس کا ثمر حاصل ہوگا، اور آخرت میں بھی اس کا بہت بڑا فائدہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جب حافظ جنت میں داخل ہوگا جس نے قرآن کو حفظ کیا، اس کے حلال کو حلال جانا، اس کے حرام کو حرام جانا، تو اس سے کہا جائے گا اس کے والدین کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جو مشرق اور مغرب کو روشن کر دے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حافظ کا تو اپنا جس نے اس پر عمل کیا اس کا اپنا اجر ہے، لیکن اس کے والدین جو اس کا سبب بنے ہیں اور اس اولاد کی نیکی کی وجہ سے ان کو اتنا اجر ملے گا اور اتنا مقام بلند ہوگا۔ لہٰذا ہمیں یہ سوچنا چاہیے، اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے کہ اگر اس ذمہ داری کو پورا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے اجر کا باعث ہے، اور اس ذمہ داری سے صرف نظر انتہائی بدبختی اور تباہی کا سبب ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔